ہمارے ہاں یہ افسوسناک رواج عام ہو چلا ہے کہ باتوں کی حد تک تو لوگ مذہبی تعلیمات کا خوب چرچا کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ویب سائٹ کی ایک رپورٹ میں اسی رویے کا تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ نامی انٹرنیٹ صارف نے ہمارے معاشرے کی ایک جھلک بھی دکھائی ہے، جبکہ تاریخ کے جھروکے سے وہ منظر بھی دکھائی دیا ہے جو ہم سب کے لیے مشل راہ ہونا چاہیے۔ وہ لکھتی ہیں، گزشتہ روز مجھے ایک فیملی فرینڈ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کا موقع ملا۔ اس شادی کی تقریب کراچی کے پرآسائش ترین شادی ہال میں منعقد ہوئی، جہاں 5 اقسام کے میٹھے اور 99 اقسام کے دیگر کھانے پیش کیے گئے تھے۔ دولہے کی ماں نے بتایا کہ اس کے بیٹے کی شیروانی 35 لاکھ میں تیار ہوئی تھی، جبکہ قیمتی خصہ اس کے علاوہ تھا، اور وہ فخریہ بتا رہی تھی کہ تمام اخراجات لڑکی والوں نے اٹھائے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہی رواج ہے۔ لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ حق مہر شرعی 32.5 روپے طے کیا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ جب 35 لاکھ کی شیروانی اور بھاری جہیز کی بات ہوئی ہوگی تب تو شریعت یاد نہیں آئی ہوگی۔ جب 15 اقسام کے کھانے تیار کروائے اور شادی کی تقریب کے لیے شہر کے مہنگے ترین شادی ہال کا انتظام کیا گیا تو اس وقت بھی شریعت کے احکام یاد نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہایت سادگی کے ساتھ رخصت کیا تھا، اور اس مبارک جوڑے کی نئی زندگی کے لیے تمام لوازمات کا اہتمام بھی نہایت سادگی اور وقار کے ساتھ ہوا تھا۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے حضرت علی کا رشتہ قبول فرمایا تو ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اپنے اہلیہ کے جہیز کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اسباب میں صرف میری تلوار، زرہ اور ایک اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تلوار کی ضرورت دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کے دوران ہوگی، اور تم اپنے اونٹ کو کھجور کے باغات کو پانی دینے اور سفر کے لیے استعمال کرو گے، لہٰذا تم صرف اپنی زرہ کو وقف کر سکتے ہو، اور میں اسی کے بدلے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی زرہ کی فروخت کا حکم دیا اور اس کے بدلے تقریباً 500 درہم حاصل ہوئے۔ اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ اچھی خوشبو خرید کر لائیں، جبکہ باقی 2 حصے ملبوسات اور دیگر گھریلو اشیاء کی خریداری کے لیے استعمال ہوئے۔ تو یہ ہے وہ خوبصورت تاریخ جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لانے کی بھی ضرورت ہے، تبھی تو ہم شریعت کے حوالے دیتے ہوئے بھی اچھے لگیں گے۔